وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یتیم طالب علم کی کہانی۔ ایک یتیم تھا، اسے کبھی کبھی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال دولت نہیں تھا، غریب تھا بیچارہ۔ اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق چڑھا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک مدرسے میں نام لکھوا لیا۔ مدرسے کو پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ گاؤں والے، محلے والے اسے طعنہ دینے لگے کہ غریب انسان، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یتیم ہے، مال دولت نہیں ہے، تو علم دین حاصل کیا کرے گا؟ تو ایسے ہی رہے، تجھ کو علم دین حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ محلے میں اگر کوئی پڑھائی اچھی کرتا ہے یا کوئی کام کاج اچھا کرتا ہے تو لوگ حسد کرنے والے ہو جاتے ہیں، لوگ جلنے والے ہو جاتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو جب محلے والے زیادہ طعنہ اسے دینے لگے تو جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں اس نے ایک جھوپڑی بنائی اور اسی جھوپڑی میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا، اسی میں وہیں پڑھائی کرتا، صبح مدرسے جاتا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی جنگل میں گھومنے کے لیے نکلی تھی، راستہ بھٹک گئی۔ اس کے جو خادم تھے وہ بھی راستہ بھٹک گئے، لڑکی کہیں اور، خادم کہیں اور چلے گئے۔ جنگل میں جانور بھی بہت ہوتے ہیں۔ لڑکی بھٹکتی بھٹکتی وہیں جا پہنچی جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اپنی جھوپڑی میں رہا کرتا تھا۔ وہیں پر وہ لڑکی پہنچ گئی۔ اب سمے ہو رہا تھا، شام ہو گئی تھی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک جھوپڑی ہے تو وہاں پر گئی۔ جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نوجوان سے رو کے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، یہاں گھنا جنگل ہے، جانور بھی ہیں، اپنی جھوپڑی میں مجھے ایک رات کے لیے رکھ لیجیے۔ وہ نوجوان تھا، اللہ کا خوف تھا، اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا۔ اس نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، جنگل ہے، جانور بھی بہت ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی جھوپڑی ہے، ایک ہی کٹیا ہے، دونوں ایک ہی میں رہیں گے، دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی رو کے کہنے لگی اگر میں باہر رہوں گی تو جانور مجھے کھا جائیں گے، راستہ بھٹک گئی ہوں، اللہ کے لیے مجھے پر رحم کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی کٹیا میں، اپنی جھوپڑی میں اس لڑکی کو جگہ دے دی، اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود زمین میں پڑھائی کرنے لگا۔ کافی رات گزر گئی۔ لڑکی نے کہا سو جاؤ، کہ رات بھر آپ پڑھتے رہو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا لڑکی سے کہ تم سو جاؤ، ہم ایسے ہی پڑھائی کرتے رہیں گے۔ لیکن لڑکی دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکا پڑھائی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ میں چراغ جل رہا تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنی انگلی لیتا اور چراغ میں جہاں وہ آگ جل رہی تھی اس چراغ میں لگا لیتا، جب انگلی جلنے لگتی تو ہٹا لیتا۔ پوری رات ایسے ہی کرتا رہا، انگلی کو چراغ میں جلاتا رہا۔ اس کے ہاتھ جل گئے، چھالے پڑ گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اب صبح ہو گئی ہے، اجالا ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا باپ بادشاہ تھا، وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے خادم وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ کے وزیر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی رات تو نے کیسی گزاری، کہاں تھی؟ پوچھنے لگے۔ اب باپ تو باپ ہوتا ہے، اس کو تو فکر ہوتی ہے کہ اگر اس کی لڑکی اگر ایک دن بھی غائب ہو جائے، ایک رات بھی غائب ہو جائے اور نہ آئے گھر پر، تو عجیب عجیب سے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا بتا بیٹی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ نوجوان لڑکا ہے، اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے باپ بولا کہ بات تو صحیح ہے، ہم تو مان لیتے ہیں، لیکن شہر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی ایک نوجوان کے ساتھ پوری رات ایک ہی جھوپڑی میں اکیلے رہی؟ طرح طرح کی باتیں ہوں گی، مجھے برداشت نہیں ہوگی، بیٹی میں تو مر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں اس لڑکے کو قتل کروا دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، یہ لڑکا نہیں رہے گا تو لوگ طعنہ کشی نہیں کریں گے۔ خدا نخواستہ اس لڑکے نے بھی کبھی اپنی زبان کھول دی کہ بادشاہ کی بیٹی میری جھوپڑی میں پوری رات میرے ساتھ رہی، اگر ایسی زبان اس نے کھول دی
تو ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ہم تو خود مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو قید کر لیا جائے اور دربار میں پیش کیا جائے۔ لڑکی لاکھ منتیں کرتی رہی کہ یہ ہمارا محسن ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمیں اس نے جگہ دی، اس کو معاف کر دو۔ بادشاہ نے ایک بات نہ سنی۔ جب قتل کرنے کے لیے جلاد لیے جا رہے تھے تو لڑکی نے کہا، ابا ایک بات میری سن لیں، میں پردے کے اندر رہوں گی اور اس نوجوان سے میں ایک بات پوچھوں گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے لڑکی، پردے کے ادھر وہ نوجوان۔ پوچھا، اچھا ایک بات یہ بتاؤ، جب میں تمہاری کٹیا میں تھی اور تم پڑھائی کر رہے تھے زمین پر بیٹھ کر، اور تم اپنی بار بار انگلی کیوں جلاتے تھے؟ بار بار اپنی انگلی چراغ میں کیوں ڈالتے تھے؟ کیوں جلاتے تھے؟ کیوں تم نے اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال لیے؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو چراغ سے جلایا، ایک طرف تو میرا نفس بھڑک رہا تھا، شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا۔ جہاں مرد اور عورت دو اکیلے ہوں وہاں پر شیطان ہوتا ہے، تیسرا وہ بھڑکاتا ہے۔ تو مجھے شیطان بھڑکاتا رہا کہ بد فعلی کر لے، بد فعلی کر لے۔ جب مجھے شیطان بھڑکاتا تھا کہ بد فعلی کر لے، تبھی میں انگلی کو آگ میں ڈال دیتا تھا، چراغ میں لگا دیتا تھا، میری انگلی جل جاتی، پھر میں بیٹھ جاتا پڑھائی کرنے کے لیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے شیطان ابھارتا، پھر میں اپنی انگلی کو آگ میں لگاتا۔ اس طریقے سے صبح ہو گئی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا، اس کو رہا کر دو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کو ہم قتل کرنے جا رہے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی جائے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور حکم دیا کہ میرے بعد یہی لڑکا میری سلطنت سنبھالے گا، میرے بعد یہی لڑکا بادشاہی کرے گا۔ اس کو اپنا داماد بنا لیا۔ پھر وہ لڑکا اس محلے میں جاتا ہے جہاں اس پر تانا کشی کی جاتی تھی، جہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ لوگ اس پر تانا کشی کرتے تھے، غریب ہے، یتیم ہے، جیب میں تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، علم دین حاصل کر کیا کرے گا؟ تو جا کے کہتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے مجھے یہ مقام ملا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا علم دین جو حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا فرماتا ہے۔ اور آج علم دین سیکھنے کی جو برکت مجھے ملی ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے بعد خود بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروا دیا۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بلند مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور علم دین کی برکت سے۔ تو آج مسلمان اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے۔ ارے سدھر جاؤ مسلمانوں، ضروری تو نہیں کہ تمہارا بیٹا مسجد میں امامت کرے، دین کی خدمت کرنا ہے اس نیت سے نہیں کہ ہمارا بیٹا دین حاصل کر کے دنیا حاصل کرے گا، مال دولت کمائے گا۔ مال دولت کمانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن اس نیت سے پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ جب علم دین حاصل کرے گا تو ہماری شفاعت کروا لے گا۔ وہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے کہ ماں باپ نے انہیں علم دین نہیں سکھایا۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین سکھایا تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے غدار نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے وفادار ہیں۔ آج کل کی جو قوم ہے، جو نسل ہے، وہ غداریوں نکلتی ہے، اپنے ماں باپ کو یوں ستاتی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں علم دین سکھایا ہی نہیں، مصطفیٰ کا طریقہ بتایا ہی نہیں۔ اگر مصطفیٰ کا طریقہ بتاتے تو آج کی اولاد ان کے ساتھ غداری نہیں کرتی، آج ان کی اولاد اولڈ ہاؤس چھوڑنے نہیں جاتی، آج ان کی اولاد ان کے ساتھ آرام سے رہتی، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو علم دین سے تم نے بہت دور کر دیا ہے، اور جب تم اپنے بچوں کو علم دین سے دور کیا ہے تو اس کا نتیجہ تم بھگت رہو گے۔ تمہارے بچے تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں، تو ابھی بھی سدھر جاؤ اور اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔